أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا لہم ان کو آمنو ایمان لاؤ بما ساتھ اس چیز کے جو انزل اللہ اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے قالوا نؤمن تو کہتے ہم ایمان لائے بما انزل علینا اس چیز پر کہ جو ہماری طرف نازل کی گئی وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ سچ ہے مصدقا لما معہم تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیما پس کیوں
تقتلون تم قتل کرتے ہو انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین ایمان لانے والے. آج بڑے دنوں کے بعد دوبارہ اسباق جو ہیں وہ شروع کیے جا رہے ہیں. رمضان کی وجہ سے یہ دروس جو تھے وہ بند پڑے تھے، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ ان کا اجرا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہو تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو. یہ یہودی جو تھے ان کو جب بھی یہ کہا جاتا نا کہ تم قرآن اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو پھر وہ ان کے جواب میں کہتے کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے کہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات یا پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام. تو ہم اس کتاب کے علاوہ اور اس پیغمبر کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم کسی پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ ان کی تکذیب جو تھی یہ صرف اور صرف یہ عداوت، دشمنی اور کفر کی وجہ سے تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہاں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ کتاب بھی حق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ بھی برحق ہے، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے. تو کہتے ہیں کہ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو کہ اگر تم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہو تو پھر مجھے یہ بتلاؤ کہ تم اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو. اگر تم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہو تو ایمان تو اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ تم اللہ کی مخلوق کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے پھرو. تو اللہ تعالیٰ ایسی بات ہرگز نہیں چاہتا. تو تم اگر اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہو تو پھر یہ حرکتیں کیوں کرتے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اور تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ.
ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم تو ظالم ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے تو مجھے یہ بتلاؤ کہ جس وقت میں نے اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا تھا، تو اس کے بعد پھر تم نے بچھڑے کو معبود کیوں بنا لیا تھا، اس کی پوجا پاٹ کیوں شروع کر دی تھی؟ تو یہ ایمان جو ہے وہ شرک کا تقاضا نہیں کرتا۔ اگر تم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہو تو پھر یہ شرک کیا مطلب ہے؟ شرک کیوں کرتے رہے ہو؟ تو یہ ایسی حرکتیں جو نازیبا قسم کی ہیں وہ کیوں کرتے رہے ہو؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو اتنے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر تھے کہ ان کو بہت زیادہ اللہ پاک کی طرف سے نشانیاں معجزے کے طور پر دے رکھی تھی اللہ پاک نے، تو اتنی نشانیوں کے ہونے کے باوجود بھی تم نے اس کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ نشانیاں آپ یہ پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، پچھلی آیات میں یہ بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے کہ اللہ کے اس پیغمبر پر اللہ پاک نے بہت عنایات فرمائیں، اور پھر جس وقت اس وقت کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انکار کیا، ان کی نبوت کو نہ مانا، تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان پر طرح طرح کے عذاب بھی نازل کیے تھے، اور پھر اللہ پاک نے اپنی نعمتیں بھی ان لوگوں کو بہت زیادہ دے رکھی تھی۔ تو آپ نے یہ پچھلے اسباق میں پڑھا ہے کہ ایک پتھر سے اللہ پاک نے 12 چشمے ان کے لیے نکالے، اور اسی طرح دریا کا پانی جو ہے اس میں بھی اللہ پاک نے 12 راستے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی وجہ سے جو ہے نا وہ بنا دیے تھے، اور اسی طرح من و سلوہ جو ہے وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم پر اترتا رہا۔ تو یہ سب کے سب اللہ کے اس پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، جو اللہ پاک جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اتنی واضح نشانیاں دی گئی تھیں، تو تم نے اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو تم تو ہو ہی ظالم، وانتم ظالمون، اور تم ہو ہی ظلم کرنے والے اپنی جانوں کے اوپر۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، خذوا، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، پوری قوت کے طاقت کے ساتھ، واسمعوا، اور غور سے سنو، قالوا سمعنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وعصینا، اور پھر ہم نے انکار کر دیا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، وَأُشْرِبُوا، اور ڈال دی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل،
بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کے ساتھ، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین ایماندار۔ تو ان آیات میں بھی اور اس آیت میں بھی خاص کر اللہ پاک ایک اور ان پر جو عذاب اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا تھا کوہ طور کی شکل میں، تو اس کا تذکرہ اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جب یہ کہا نا کہ تورات کے اندر جتنے بھی اللہ پاک کی طرف سے احکامات تمہیں ملے ہیں اس پر پوری قوت طاقت کے ساتھ جتنی بھی تمہارے اندر وسعت ہے، طاقت ہے، اس کے مطابق جو ہے نا وہ تم تورات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا تھا۔ تو جس وقت انہوں نے انکار کیا نا تو اس کے بعد پھر اللہ پاک کی لاٹھی جو ہے ان پر کوہ طور کی شکل میں آئی۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر، کوہ طور جو ہے یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، میلوں محیط جو ہے یہ میلوں گھرا ہوا، بہت زیادہ لمبا چوڑا جو ہے یہ کوہ طور جو ہے، یہ اللہ پاک نے ان کے اوپر سروں کے لا کھڑا کر دیا تھا۔ اور اب جو ہے وہ کس کی جرت ہو کہ وہ انکار کر جائے کہ ہم نہیں مانتے؟ تو ان کو یہ پتہ تھا کہ اب یہ سر کے اوپر جس ذات نے ہمارے کھڑا کر دیا ہے اس طور کو، تو یہ ہمارے اوپر بھی گرا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جناب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ اب بتاؤ مانو گے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد پھر قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم نے سنا، یعنی ہم اس کو مانتے ہیں جو آپ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کا انکار بھی کر دیا۔ اور ہوا کیا کہ جس وقت انہوں نے دیکھا نا کہ اب جو ہے وہ ہم تو بچ نہیں سکتے، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے کہ یہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر سے اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے، تو ہم اب آپ کی جو ہے وہ تابع داری کریں گے، جو بھی آپ بات اللہ کی طرف سے کریں گے ہم اس کی تابع داری کریں گے۔ لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے کوہ طور کو ان کے سروں سے ہٹا دیا اور اپنی جگہ پہ پہنچا دیا، تو اس کے بعد پھر وہ ویسے کہ ویسے حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ اتنی بدبخت قسم کے لوگ تھے یہ۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بچھڑے کی محبت جو ان کے دلوں کے اندر ڈال دی گئی تھی نا، یہ ان کے شرک کی وجہ سے ڈالی گئی تھی۔ جو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، یعنی بچھڑے کو اللہ بنا دیا، اللہ کے برابر لا کھڑا کر دیا، تو یہ اس وجہ سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرف لگا دیا کہ جاؤ اب بچڑے کو پوچھتے رہو۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہہ دیجئے کہ یہ جو ایمان ہے نا تمہارا، یہ تمہیں بہت برا حکم دے رہا ہے
اگر تم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہو تو تمہارا ایمان جو ہے یہ تمہیں کس طرح کے حکم دیتا پھرتا ہے کہ اللہ کے برابر کسی اور کو لا کھڑا کرو؟ تو یہ عجیب قسم کا تمہارا ایمان ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہو تو پھر ایماندار یہ ہرگز اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے برابر کسی اور کو لا کھڑا کرے۔ اور پھر قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، قل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ تمہارے لیے آخرت کا گھر یعنی جنت، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً مخصوص، من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو پھر تم خواہش کرو موت کی، ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان یہودیوں کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جس وقت ان کو یہ کہا جاتا نا کہ تم ایمان لاؤ، تو یہ کہتے کہ ہم سے بڑا ایماندار اور کون ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے کہ اللہ کے ہاں جنت میں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جائے گا، یعنی جنت بھی ہماری ہے، ایماندار بھی ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت، اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ اللہ کے ہاں ہمارا آخرت میں جنت میں گھر ہے، دوسرے لوگوں کے علاوہ مخصوص قسم کا گھر جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بنا کر رکھا ہے جنت میں، فتمنوا الموت تو پھر تم یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تمنا کرو موت کی کہ تمہیں موت آئے اور تم اپنے گھر جنت میں جاؤ۔ تو اس کے بعد ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر خواہش کرو موت کی کہ اللہ ہمیں موت عطا کر تاکہ ہم اپنے گھر جنت میں جا سکیں۔ اور اس کے بعد پھر وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز یہ تمنا خواہش نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کے ہاتھوں نے کیا دھرا ہے، وہ اس کی وجہ سے ہرگز یہ موت کی خواہش نہیں کریں گے۔ اور پھر واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ یہ اوپر سے باتیں تو کرتے ہیں کہ جنت میں اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک خاص گھر جو ہے وہ بنا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کی جو کارستانیاں ہیں نا، جو ان کے کرتوت ہیں، یہ ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کرتوت کس قسم کے ہیں، تو یہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے۔ یہ اوپر سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اللہ نے جو ہے نا وہ ہمارے لیے جنت میں بڑا خاص محل تیار کر کے رکھا ہے جس میں ہمارے علاوہ کوئی اور جائے گا ہی نہیں، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اور وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ان کو پائیں گے
احرص الناس زیادہ لالچی دوسرے لوگوں سے، علی حیا دنیا کی زندگی پر، ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے کہ جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرک اور یہ یہودی، اور یود احدہم چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر کاش کہ وہ عمر پائے، الف سنہ 1000 سال، الف 1000 سنتن سال، یعنی 1000 سال یہ خواہش کرتے ہیں عمر کی، وما ہوا بمزحزحہ اور نہیں وہ بچا سکتی ان کو، من العذاب عذاب سے، ان یعمر یہ کہ وہ عمر پائیں، واللہ بصیر اور اللہ تعالی دیکھتا ہے، بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، یہ جو یہودی ہیں نا، یہ اور جو مشرک ہیں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان سے زیادہ حریص ہیں یہ دنیا کی زندگی کے، یعنی یہ نہیں چاہتے کہ ہم پہ موت آئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اپنے کرتوتوں کا کہ ہم نے جو کر رکھا ہے نا، مرتے ساتھ ہی چترول شروع ہو جائے گی، تو یہ اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ 1000 سال ہو جائیں، یعنی اتنی لمبی زندگیاں ہوں کہ ختم ہونے پہ آئیں ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر 1000 سال ہوگی تمہاری عمر تو 1000 سال بھی تو ختم ہونے والا ہے نا، تو اس کے بعد کیا کرو گے؟ اور پھر وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور یہ اتنی لمبی عمر جو ہے یہ بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، ایک نہ ایک دن تو 1000 سال بھی تو ختم ہوگا نا، تو اس کے بعد پھر اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ ان پر برسنا شروع ہو جائے گی، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ جو یہ عمل کرتے ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وما علینا